بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حملہ اولا میں امام علیہ السلام کے چند اصحاب کی شہادت ہوگی، اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے صحابی ابو ثمامہ ساعدی نے آپ سے کہا کہ مولا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، اشقیاء ہمارے قریب آ چکے ہیں اور امید ہے کہ خدا مجھے شہادت کا درجہ عطا کرے گا، مگر قبل اس کے کہ میں خدا سے ملاقات کروں، میری خواہش یہ ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے نماز کو یاد کیا ہے، خدا تمہیں ان نمازیوں میں سے قرار دے جو اسے ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے، دشمن سے کہو کہ جنگ کو روکے تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ جب لشکر اعداء سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تو حسین ابن نمیر نے کہا کہ تم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب ابن مظاہر کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تم جیسے احمق اور بے سمجھ انسان کی نماز قبول ہے؟ یہ سن کر اس ملعون نے جناب حبیب پر حملہ کر دیا، چنانچہ جناب حبیب نے بھی جواباً اس پر حملہ کیا اور اسے اپنے گھوڑے سے گرا دیا۔ قبل اس کے کہ اس کا کام تمام کرتے اس کے ساتھیوں نے اسے بچا لیا۔ اسی دوران جناب حبیب نے کئی ملعونوں کو واصل جہنم کیا، مگر ایک شخص نے آپ پر تلوار سے اور دوسرے شخص نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا، پس آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد حسین ابن نمیر نے آپ کے سر پر تلوار ماری اور ایک تمیمی شخص نے آپ کے سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ جناب حبیب کی شہادت سے امام علیہ السلام کا دل شکستہ ہوا اور اسی عالم میں امام علیہ السلام نے نماز جماعت کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے زہیر ابن کین، سعید ابن عبداللہ اور عامر ابن قرظہ انصاری کو حکم دیا کہ تم نمازیوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کا دفاع کرو تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ ادھر امام علیہ السلام نے نماز شروع کی، ادھر لعینوں نے نمازیوں پر تیروں کی بارش برسا دی۔ چنانچہ جتنے اصحاب دفاع پر کھڑے تھے انہوں نے تیروں کو اپنے سینے پر لیا، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو سعید ابن عبداللہ اور عامر ابن قرظہ انصاری تیروں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا، ابھی سانس میں کچھ رمق باقی تھی۔ انہوں نے فرزند رسول کو دیکھ کے فرمایا، یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے آپ سے وفا کی ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا اور تو بہشت میں مجھ سے آگے آگے جا رہا ہے، اور جب میرے نانا رسول خدا سے ملاقات کرنا تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اور بتانا کہ حسین بھی ہمارے پیچھے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امام علیہ السلام اپنے باقی اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے شرافت مآب عزیزو، اس وقت تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جن میں نہریں جاری ہیں، درخت خوش و خرم میووں سے جھول رہے ہیں، اور یہ ہے رسالت مآب اور دوسرے شہیدان راہ حق جو تمہارے آنے کے منتظر ہیں اور تمہارے آنے کے متعلق ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب تم سب پر لازم ہے کہ خدا اور رسول خدا کے دین اور رسول خدا کی حرم کی حفاظت کرو اور ان کا دفاع کرو۔ بس امام علیہ السلام کے کہنے کی دیر تھی، تمام اصحاب ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب حسین ابن نمیر نے دیکھا کہ اصحاب بڑی شدت سے حملہ کر رہے ہیں تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا، ادھر تیروں کی بارش شروع ہوئی، ادھر امام علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ وہ اصحاب حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ خیام حسینی کو اکھاڑ دیا جائے اور ان کا ہر طرف سے محاصرہ کر کے سب پر حملہ کر دیا جائے۔ جب اس کے سپاہی اس نیت سے خیام حسینی کے قریب آئے، امام علیہ السلام کے اصحاب نے تلواروں اور نیزوں کے وار سے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا، اور جب ابن سعد لعین نے یہ دیکھا کہ اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ اب چونکہ شمر اس طرح کے حکم کا منتظر تھا، لہذا وہ آگ لگانے کے لیے جب خیام حسینی کے قریب آیا تو اس نے اپنے نیزے سے امام علیہ السلام کے خیمے کی جانب اشارہ کیا اور کہا، اس خیمے کو خیمہ والوں سمیت جلا دو۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اے ذی الجوشن کے بیٹے، تم میرے خیمہ کو اہل بیت کے ساتھ جلانا چاہتے ہو؟ خدا تمہیں اپنے عذاب کی آگ میں جلائے۔ حمید ابن مسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے شمر سے کہا کہ خیموں کو بچوں اور عورتوں سمیت جلانا درست نہیں ہے، تمہارے امیر کو صرف مردوں سے سروکار ہے، بس وہ مردوں کے قتل سے تو راضی ہو جائے گا، البتہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح شبس نے شمر سے کہا، میں تجھے اس حد تک سنگ دل نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بدترین کردار میں تجھے دیکھا ہے کہ تم عورتوں اور بچوں کے مقابلے پر اتر آئے ہو اور انہیں ڈرا رہے ہو۔ جب شمر نے شبس کی بات سنی تو اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ بالآخر روز عاشور وہ وقت آن پہنچا جب امام علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے، اب آپ کے اہل بیت کی باری تھی۔ البتہ بنی ہاشم کے کتنے شہداء تھے اور کون پہلے شہید ہوا اور کون بعد میں، اس کے متعلق تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور کوئی واضح طور پر بیان نہیں ملتا کہ یہ فرد پہلے شہید ہوا اور یہ فرد بعد میں شہید ہوا۔ اسی طرح ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ملتا ہے، مگر محمد حنفیہ کے قول کے مطابق امام صادق علیہ السلام کے فرمان اور زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے جملے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کے ہمراہ بنی ہاشم کے جو شہداء ہیں ان کی تعداد 17 تھی، کہ جن میں 6 افراد حضرت عقیل کے خاندان سے، 4 افراد حضرت جعفر طیار کے خاندان
خاندان سے، 3 افراد اولاد امام حسن مجتبیٰ سے، 8 افراد اولاد امیر المومنین سے اور 2 افراد اولاد امام حسین علیہ السلام سے شہداء اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ جب تمام اہل بیت کی شہادت ہو گئی تو عاشور کا روز اب ایسے موڑ پہ آن پہنچا کہ میرا مظلوم امام تنہا رہ گیا۔ اب امام مظلوم کے سوا اور کوئی باقی نہ بچا، سب شہید ہو چکے۔ آپ کے ہمراہ یا کم سن بچے تھے، یا مخدرات عصمت تھی، یا سید سجاد جو بستر بیماری پر تھے۔ اس عالم میں امام علیہ السلام نے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا، حل من مغیث یرجو ما عند اللہ فی اغاثتنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی اغاثتنا۔ امام مظلوم کا استغاثہ تمام افراد نے سنا۔ ادھر سے امام علیہ السلام کا استغاثہ بلند ہوا تو وہاں سے اہل بیت کے خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ اسی دوران امام سجاد نکاحت و کمزوری کے باوجود اپنے خیمے سے باہر آ گئے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، جبکہ بی بی ام کلثوم آپ کو صدا دے کے کہہ رہی تھی: بیٹا سجاد خیمے میں واپس آ جاؤ۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سجاد کو دیکھا تو آواز دے کر کہا: اے ام کلثوم، سجاد کو اپنے خیمے میں واپس بلا لو۔ اگر آج سجاد میدان میں آ گئے تو آل محمد سے خدا کی زمین خالی ہو جائے گی۔ پھر امام علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کے لاشوں کے درمیان میں آئے اور آواز دے کر کہا: اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن کین، اے مسلم ابن اوسجا، اے دلیر مردو، اے میدان کارزار کے شہ سوارو، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں مگر تم میری آواز کا جواب نہیں دیتے؟ تم آرام کی نیند سو رہے ہو، امید ہے کہ میری پکار سن کے جاگ جاؤ گے۔ یہ آل رسول کی مخدرات عصمت ہیں جو تمہارے جانے کے بعد محافظوں سے محروم ہو گئی ہیں۔ اے شریفو، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور ان کا دفاع کرو۔ امام کی یہ سزا سن کے شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے اور آواز دے رہے تھے: مولا، ہم آپ کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اہل بیت کے خیموں میں تشریف لے گئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا: اے زینب، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے سکینہ، تم سب پر میرا سلام ہو۔ بی بی سکینہ نے جب اپنے بابا کا یہ سلام سنا تو آواز دے کر کہا: بابا جان، کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا جان، کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں بیٹی، کیوں نہ جائے وہ شخص کے جس کا کوئی حامی اور مددگار باقی نہ بچا ہو۔ بی بی نے عرض کیا: بابا، اگر آپ اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر ایک کام کیجئے، ہمیں پہلے نانا کے حرم میں پہنچا دیجئے۔ ادھر سے سکینہ کی زبان سے جملہ جاری ہوا، ادھر سے خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ سب بیویوں نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے سب بیویوں کو تسلی دی اور بی بی زینب کو پکار کے کہا: اے زینب، میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ اے زینب، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ غیرت اور خودداری سے کام لینا۔ اتنے میں بی بی سکینہ کے بین بلند ہوئے۔ امام علیہ السلام نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آواز دے کر کہا: اے میری بیٹی سکینہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد تمہارے رونے کی مدت بہت زیادہ ہے، لہذا جب تک میں زندہ ہوں رو کر اپنے بابا کے دل کو نہ جلاؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اہل حرم کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور آپ نے ارشاد فرمایا: تمہیں سخت اور ہولناک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا جان لو کہ خدا ہی تمہارا حامی و مددگار ہوگا جو تمہیں بہت جلد دشمن کے شر سے بچا لے گا اور تمہارے دشمن کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور ان سختیوں اور مصیبتوں کے بدلے میں خدا تمہیں مختلف طرح کی نعمتیں اور بزرگواری عطا کرے گا، لہذا اس ذات سے کسی قسم کا شکوہ نہ کرنا اور نہ ہی ایسی بات اپنے منہ سے نکالنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے وارث بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، اسرار امامت ان کو سپرد کیے اور فرمایا: اے بیٹا سجاد، کسی ایسے شخص پر ظلم کرنے سے پرہیز کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی حامی و مددگار نہ بچا ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خیام سے باہر آئے، آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور رجز پڑھتے ہوئے آپ نے دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور جو بھی امام کے سامنے آتا آپ اسے واصل جہنم کرتے۔ امام علیہ السلام نے رجز پڑھا اور دشمن کے میمنے پر حملہ کر دیا کہ ننگو آر کے ساتھ آلودہ ہونے سے موت بہتر ہے اور جہنم میں جانے سے آر کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے دشمن کے میسرے پر حملہ کیا اور آواز دے کر کہتے تھے: میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، میں اپنے والد کے اہل و عیال کی ہر ممکن حفاظت
حفاظت کروں گا اور میں راہ مصطفیٰ پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد عمر سعد نے آواز دی، کیا ہوا تمہارا برا ہو؟ کیا تم نہیں جانتے تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ عربوں کے قاتل کا فرزند ہے، لہٰذا اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ ابن سعد کا اعلان کرنا تھا کہ 180 سواروں نے امام علیہ السلام پر نیزے کے ساتھ حملہ کیا اور 4000 سپاہیوں نے آپ پر تیروں کے ساتھ حملہ کرنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے امام علیہ السلام فرات کے کنارے پر جا پہنچے۔ عمر ابن حجاج کے پہرے کو چیرتے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنا گھوڑا پانی میں داخل کیا اور امام علیہ السلام نے اپنے گھوڑے سے فرمایا، اے گھوڑے، یقیناً جانتا ہوں میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، مگر یہ بات جان لے جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ گھوڑے نے اپنا سر اٹھا لیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے چلو میں پانی لیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ پانی پی لیں۔ اتنے میں شمر نے بلند آواز سے کہا، اے حسین، تو یہاں پر پانی پی رہا ہے اور وہاں پر خیام پر حملہ ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام دریا فرات سے باہر نکلے۔ جب آپ نے خیام کے پاس آ کر دیکھا تو یہ دشمن کی چال تھی اور آپ کے اہل حرم بالکل محفوظ تھے۔ عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا اور عصر کا وقت قریب چلا آ رہا تھا اور امام علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرے قتل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر نصیحت کی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، خدا کا تقوی اختیار کرو اور اس دنیا سے بچ کر رہو، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو خدا کے انبیاء اس بات کے زیادہ مستحق اور حقدار تھے اور وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ راضی تھے، لیکن خدا نے اس دنیا کو ابتلا، آزمائش اور فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ہر نئی چیز بوسیدہ ہو جائے گی، اس کی تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس کا سرور تلخی میں بدل جائے گا۔ دنیا رہائش کرنے کی جگہ نہیں بلکہ توشہ حاصل کرنے کا مقام ہے، لہٰذا تم یہاں سے آخرت کے لیے توشہ تیار کر کے جاؤ اور بہترین توشہ تقوی الہی ہے۔ خدا کے تقوی کی عادت اپنا لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس خطاب کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ اپنے خیموں میں تشریف لائے اور آپ نے ان سے آخری وداع کیا اور تمام بیویوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور انہیں حکم دیا کہ اپنا لباس سفر پہن لیں اور خود کو صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ کر لیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے بی بی زینب سے فرمایا، زینب، مجھے ایسا لباس لا دو جس میں کسی کو ذرا برابر بھی رغبت نہ ہو۔ چنانچہ بی بی ایک بوسیدہ لباس لے کر آئیں۔ امام علیہ السلام نے اس لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، اس کو زیب تن کیا، اس کے اوپر امام علیہ السلام نے لباس پہنا۔ جب آپ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک معصوم سی بچی ہے جو رو رو کے بلند آواز سے بیان کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آواز دے کر کہا، اے میری بچی، یہ میری آخری ملاقات ہے، میں تم سے وداع ہو رہا ہوں اور اس کے بعد ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ اے بیٹی، اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، دیر نہ کرو اور صبر جمیل کو اختیار کرو، اور جب میرے پارا پارا بدن اور میری رگوں سے جاری شدہ خون زمین پر دیکھنا تو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ادھر امام علیہ السلام وداع کرنے میں مصروف تھے، ادھر ابن سعد نے آواز دے کر کہا، ابھی حسین خیموں میں وداع کرنے میں مصروف ہیں، لہٰذا ابھی موقع ہے، حسین کے خیموں پر حملہ کر دو۔ اگر وہ وداع کرنے کے بعد میدان میں آ گئے پھر وہ ایسا حملہ کریں گے کہ معلوم نہیں ہوگا کہ میمنہ کہاں ہے اور میسرہ کہاں ہے۔ بس ابن سعد کا حکم جاری ہونا تھا۔ لعینوں نے تیروں کی بارش کرنا شروع کی اور اس قدر شدید تھی یہ تیروں کی بارش کہ جس نے تنابوں اور خیموں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور تیر خیموں کے اندر آنے لگے۔ جب امام علیہ السلام نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند باہر آئے اور آپ نے لشکر یزید پر دوبارہ سے حملہ شروع کر دیا۔ لعینوں نے تیروں کا وار امام مظلوم کی جانب کر دیا، مگر امام نے تیروں کی پرواہ نہ کی اور سارے تیر اپنے وجود ذی جود پہ برداشت کیے۔ پھر آپ نے کوفیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم مجھ سے کس بات کے لیے لڑ رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی حق کو نظر انداز کیا ہے؟ کیا میں نے سنت الہی کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے محمد مصطفیٰ کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ سپاہی یزید نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کینے کی وجہ سے آپ سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ کون سا کینہ؟ لعینوں نے پکار کے کہا، وہ کینہ جو تمہارے باپ علی نے بدر و حنین میں ہمارے بزرگوں کو قتل کر کے ہمارے سینوں میں پیدا کیا ہے۔ آج ہم اس کینے کا بدلہ حسین تم سے لے رہے ہیں۔ اس عالم میں کہ رنج و الم کی ہر طرف سے برسات ہو رہی تھی، امام مظلوم نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے راہوار کو روکا۔ ابھی آپ نے چاہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں کہ ایک لعین نے آپ کی پیشانی پہ پتھر مارا، ایک خون کا فوارہ امام کی پیشانی سے نکلا۔ امام علیہ السلام نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا،
تاکہ پیشانی سے خون صاف کرے کہ زہر میں ڈوبا ہوا سے شعبہ تیر حرملہ لعین نے آپ کی طرف پھینکا جو آپ کے جسم میں پیوست ہو کر دوسری جانب سے باہر نکل گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کیا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ خداوندہ تو بہتر جانتا ہے یہ اس شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہیں کہ جس کے سوا زمین میں کوئی نواسۂ پیغمبر نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے وجود سے اس تیر کو باہر نکالا، ایک خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام علیہ السلام نے چلو میں وہ خون لیا اور آسمان کی جانب پھینکا، خون کا ایک بھی قطرہ واپس نہ آیا۔ امام نے دوسری مرتبہ چلو میں خون لیا اور اسے اپنے چہرے اور اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور فرمایا میں اسی حالت میں اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا اور ان کو جا کر بتاؤں گا، نانا دیکھو تمہاری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی۔ امام علیہ السلام ابھی اس زخم سے سنبھلے نہ تھے کہ لعین آپ کے اور خیام کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امام مظلوم تڑپ گئے اور آپ نے پکار کے کہا، اے آل سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں قیامت کا خوف ہے تو کم از کم دنیاوی شرافت کا ثبوت تو دو، اس دنیا میں آزاد بن کر رہو۔ اگر تم خود کو عرب کہتے ہو تو ذرا اپنے اسلاف کی زندگی پہ نظر ڈالو اور اپنے انسانی شرف کو تو بچا کے رکھو۔ شمر نے آپ کی بات کو کاٹا اور کہا، اے حسین تم کیا کہتے ہو، ہمیں تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، لیکن مستورات کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی حسین زندہ ہے، اپنے سرکش لوگوں کو ان خیام سے دور رکھو۔ شمر نے کہا، ہاں فرزند زہرا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خیام حسینی کو چھوڑ دو اور اپنی تیروں، تلواروں اور نیزوں کا رخ حسین ابن علی کی جانب موڑ دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم یہ شریف خاندان کا فرد ہے، یہ سننا تھا کہ لشکر اعداء کا رخ ایک تنے مجروح کی طرف ہو گیا۔ کسی نے آپ کو تیر مارے، کسی نے آپ کو تلوار ماری، کسی نے آپ کو نیزہ مارا، کسی نے آپ کو پتھر مارا اور کسی نے گرم خاک اٹھا کر آپ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس دوران امام مظلوم نے پکار کر کہا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، مگر کسی نے بھی امام مظلوم کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کے جسم پر زخم نہیں تھے بلکہ زخموں میں زخم تھے، اس قدر زخم تھے کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ آپ کی زیرہ چھلنی ہو چکی تھی، سب آپ پر مل کر حملہ کر رہے تھے، مگر کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ آپ کے خون میں رنگین کرے۔ کہ اتنے میں شمر نے بلند آواز سے پکار کے کہا، تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، جاؤ اور حسین کا کام تمام کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ اشقیاء نے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کیا۔ اب امام زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، زین سے امام مظلوم زمین کربلا پہ آئے۔ جیسے ہی آپ زمین پر گرے، آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور خدا سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، پروردگارا میں تیری قضاء و قدر پر صبر کیے ہوئے ہوں، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میں تیری ہر تقدیر پر صابر بھی ہوں اور شاکر بھی ہوں، میرے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، اس لیے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام مظلوم نے اپنا چہرہ خاک کربلا پہ رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اتنے میں عمر سعد لئی نے حکم دیا، جاؤ اور حسین کا کام تمام کرو۔ کہ 40 افراد آگے بڑھے تاکہ امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کریں۔ سب سے پہلے شبس ابن ربیع آگے بڑھا تاکہ امام مظلوم پر وار کرے، مگر جب اس نے آپ کے چہرے کی جلالت کو دیکھا تو اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اپنی تلوار کو پھینک کر دور چلا گیا۔ اس کے بعد امام مظلوم نے پھر اپنے خدا سے مناجات کی اور پکار کر کہا، پروردگارا تو میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا، جبکہ ہم تیرے نبی کی آل ہیں اور تیرے پیغمبر کی اولاد ہیں، جس پیغمبر کو تو نے رسالت پر مبعوث کیا اور اپنی وحی کا امین قرار دیا۔ بس ہماری التجا یہ ہے کہ ہمارے امور میں آسانی پیدا فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نڈال، 3 دن کے بھوکے پیاسے، عزیزوں کی موت کا داغ دل پہ لیے، مخدرات عصمت کی چادروں کے چھننے اور قیدی ہونے کا اندیشہ دل میں موجزن لیے تنہا حسین ابن علی۔ جب مولا کی یہ کیفیت شمر لعین نے دیکھی تو اس نے پکار کر کہا،
آخر کیوں چاروں طرف سے حسین ابن علی پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر فوج نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا۔ حسین ابن نمیر نے آپ کے دہن پہ تیر مارا، ابو ایوب غنوی نے آپ کے حلق پہ تیر مارا، زرع ابن شریک نے آپ کے بازو پر تلوار سے وار کیا، سنان ابن انس نے آپ کے سینے پہ نیزہ مارا، صالح ابن وہب نے آپ کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اور جب یہ منظر 70 قدموں پہ کھڑی بہن دیکھ رہی تھی تو زینب کبریٰ نے بلند آواز سے پکار کے کہا، واہ اخا، واہ سیدہ، واہ اہل بیتا، اے کاش آسمان زمین پہ گر گیا ہوتا، اے کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہوتے، ہائے میرے بھائی کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ پھر عمر سعد کو دیکھ کر بی بی نے فرمایا، اے عمر سعد، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ حسین شہید ہو رہے ہیں اور تو پاس کھڑا دیکھ رہا ہے؟ اس نے بی بی کو کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی نے دوبارہ اپنا بین بلند کیا، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو حسین ابن علی کو بچا لے؟ مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ زینب کا گریہ اس قدر بلند تھا کہ عمر سعد نے منہ پھیر کر رونا شروع کیا۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے، جب حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو میں نے کوئی ایسا مقتول نہیں دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ان کا چہرہ اس قدر بانور تھا اور اس قدر ان کے وجود کی ہیبت تھی کہ میں ان کو قتل نہ کر سکا۔ اتنے میں حسین ابن علی نے فرمایا، اے لعینو، مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دو۔ ایک لعین نے جواباً کہا، حسین تجھے پانی نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ جہنم کے حمیم سے جا کے سیراب ہو۔ امام علیہ السلام نے اس لعین کو دیکھ کر کہا، میں اپنے نانا کے پاس جا کر بہشت سے جام پیوں گا، اور جو تو کہہ رہا ہے تو خود اس کا زیادہ حقدار ہے، اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں اس کی شکایت اپنے نانا رسول خدا سے کروں گا۔ یہ سن کر تمام کوفی پاگل ہو گئے اور انہوں نے امام علیہ السلام پر ذرا برابر بھی رحم نہ کیا۔ اتنے میں مالک ابن نمیر کندی آگے بڑھا، یہ نہایت ہی گستاخ اور بے ادب انسان تھا۔ اس نے امام مظلوم کے سر پر ایسا وار کیا کہ امام علیہ السلام کا سر شکستہ ہو گیا۔ آپ نے اسے بد دعا دی اور کہا، خدا تجھے ظالموں میں شمار کرے، اور نہ تو اس ہاتھ سے کبھی کھا سکے اور نہ کبھی اس ہاتھ سے پی سکے۔ زخموں سے چور چور میرا امام، چاہا کہ دائیں کروٹ لیٹیں، مگر زخم اتنے زیادہ تھے امام نہ لیٹ سکے۔ پھر ارادہ کیا بائیں کروٹ لیٹیں، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد امام مظلوم نے تھوڑی سی ریت اکٹھی کی، اسے اپنا سرہانہ بنایا اور زمین کربلا پہ امام مظلوم لیٹ گئے۔ یہ کیفیت دے کر عمر سعد نے کہا، جاؤ اور حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ اتنے میں خولی ابن یزید آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے سنان ابن انس امام علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے تلوار امام مظلوم کی گردن پر رکھی اور آواز دے کر کہا، میں جانتا ہوں تو رسول خدا کا نواسا ہے، میں جانتا ہوں تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو خدا کی بہترین مخلوق ہیں، مگر میں تیرا سر تن سے جدا کر کے رہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ شمر لعین آگے بڑھا، امام مظلوم کے سینے پر سوار ہوا، آپ کی ریش کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ امام مظلوم کو قتل کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے قتل کر رہا ہے مگر جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، فاطمہ زہرا تیری ماں ہے، علی مرتضیٰ تیرا باپ ہے، محمد مصطفیٰ تیرے نانا ہے، مگر مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، میں تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس لعین نے یہ کہا اور 12 ضربوں کے ساتھ امام مظلوم کے سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ اب وہاں کوئی موجود نہ تھا جو حسین مظلوم کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ تک پہنچائے۔ فقط ایک تنہا رہوار تھا حسین ابن علی کا۔ اس نے کیا کام کیا، اپنی پیشانی کو امام مظلوم کے خون سے سیراب کیا اور خیام کی جانب دوڑنا شروع کیا۔ جب یہ رہوار در خیمہ پہ آیا تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھوڑا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، ہائے کیا ظلم کیا اس امت نے کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے جرم و خطا شہید کر دیا۔ جب ذوالجناح کو آتے ہوئے سکینہ نے دیکھا تو اپنی باہیں ذوالجناح کے گلے میں ڈال دی اور آواز دے کر کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا دے، حل سکے ابھی ام قتل عطشانا، جب میرے بابا کو شہید کیا گیا آیا ان کو پانی پلایا گیا تھا یا ان کو پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ کیوں کر نہ کرے نالا و فریاد سکینہ، مرنے سے ہوئی باپ کے برباد سکینہ۔ اتنے میں فضائے عالم میں یہ صدا گونجی،
اے دنیا والو، کربلا میں حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بیویوں نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنایا اور مولا کا ماتم کرنا شروع کیا۔ ہر بیوی ماتم کر کے کہتی تھی، واہ محمدا، واہ علیہ۔ بی بی ام کلثوم نے اتنے بین کیے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب امام مظلوم کو شہید کر دیا گیا تو لشکر یزید نے 3 مرتبہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، مشرق و مغرب تاریک ہو گئے، آسمان سے سیاہ آندھی چلنا شروع ہوئی، ایک ایسا سرخ طوفان اٹھا کہ جس سے ساری دنیا دہل گئی، اور ہاتف کی صدا گونجی، خدا کی قسم، امام ابن امام، برادر امام، والد امام حسین ابن علی کو زمین کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔